نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 113 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ یہودی کہنے لگے کہ نصارہ اور عیسائی کسی دین پر نہیں۔ نصارہ کہنے لگے کہ یہودی کسی دین کسی مذہب پر نہیں، حالانکہ یہود و نصارہ کتابیں پڑھتے تھے، یہودی تورات اور عیسائی انجیل۔ اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے، مثل قولہم، ان یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح۔ اس سے مراد مشرکین عرب تھے جو نعوذ باللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے کہ محمد کسی دین پر نہیں، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ بیٹھے ہیں، بس اللہ فیصلہ کرے گا ان کے بیچ قیامت کے دن ان باتوں میں جس میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ دیکھیں، پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ جب نجران کے عیسائیوں کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مناظرہ کرنے کی غرض سے آیا تو یہودی بھی وہاں پہنچ گئے۔ یہودیوں نے عیسائیوں کو کہا کہ تم کسی دین پر نہیں، حالانکہ یہودیوں نے اپنی تورات میں پڑھ رکھا تھا کہ ایک پیغمبر آئے گا جس کا نام عیسیٰ ہوگا، اس پر ایک کتاب نازل ہوگی جس کا نام انجیل ہوگا۔ اپنی کتابوں میں یہ پڑھ رکھا تھا، لیکن ضد اور عناد کی وجہ سے انجیل اور عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر بیٹھے۔ اسی طرح عیسائیوں نے بھی اپنی انجیل میں پڑھ رکھا تھا کہ ہم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اور ان پر تورات نازل ہوئی، لیکن ضد اور عناد کی وجہ سے اپنی کتابوں کی بعض باتوں کو بھی چھپایا اور اس سے انکار اور انحراف کیا۔ اسی طرح تورات اور انجیل میں یہ بات بھی لکھی تھی کہ آخر میں ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد اور احمد ہوگا، جس پر نازل ہونے والی کتاب قرآن ہوگی اور وہ قرآن سچی کتاب ہوگی۔ گویا کہ یہودی اگر اپنے صحیح مذہب پر رہتے تو عیسائیوں کا انکار نہ کرتے، عیسائی اگر اپنی صحیح انجیل اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر کاربند ہوتے تو کبھی قرآن کا انکار نہ کرتے۔ ان یہود و نصارہ کی آپس کی چپکلش نے مشرکین کو موقع دے دیا کہ بھائی یہودی
عیسائیوں کو نہیں مانتے، عیسائی یہودیوں کو نہیں مانتے، تو اصل مذہب ہمارے پاس ہے، ہم دین ابراہیمی پر قائم ہیں۔ حالانکہ یہ جھوٹ تھا، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف نعوذ باللہ شرک کو منسوب کیا۔ اللہ کریم نے اس کی تردید فرمائی، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، اور نہ مشرک تھے، وہ تو دین حنفی پر یکسو اللہ کی ذات پر ان کا ایمان تھا۔ بہرحال اللہ اکبر کبیرہ، گویا کہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے مذہب کو چھوڑ کر قومیت کو اپنا لیا۔ ہم یہودی ہیں تو ہم جنت میں جائیں گے، ہم عیسائی ہیں تو ہم جنت میں جائیں گے۔ ان کی دیکھا دیکھی بھولے بالے مسلمان، کمزور عقیدے والے مسلمان بھی یہ سمجھ بیٹھے کہ صرف مسلمان ہونا ہی کافی ہے، عمل ہمارا جیسا بھی ہو۔ اس غلط کانسیپٹ کو ختم یوں کیا کہ تمہاری خواہشات سے کچھ نہیں ہوتا، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، صرف دعووں سے، صرف نعروں سے، صرف آرزوؤں سے، صرف حسرتوں سے، صرف چاہتوں سے، صرف زبان کے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو قومیت الگ چیز ہے، مذہب الگ چیز ہے۔ اقبال مرحوم نے کہا، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ اصل مذہب ہے، قومیت اصل نہیں ہے۔ تو گویا کہ دو چیزیں ضروری ہیں، ایک اللہ کی فرما برداری کا قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ بھئی اسلام کہتے ہیں گردن جھکا دینا، سرنڈر ہو جانا، اپنی خوشی کو اللہ کی خوشی میں فنا کر دینا، اسلام اس کو کہتے ہیں۔ اور دوسرا کہ اس حکم کو سنت کے مطابق پورا کرنا۔ میں پہلے بھی سمجھا چکا ہوں، اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے پر پورا کرنے کا نام اسلام ہے۔ ایک آدمی صرف اللہ کا حکم مانتا ہے، نبی کا طریقہ نہیں مانتا۔ مثال کے طور پر اللہ کا حکم ہے گائیں حلال ہے، لیکن وہ نبی کے طریقے پر ذبح نہیں کرتا، حلال ہوگی؟ حرام ہو جائے گی۔ ایک آدمی صرف نبی کی بات مانتا ہے، گدھے کو سنت کے مطابق ذبح کرتا ہے، حلال ہوگا؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم نہیں۔ تو مسلمان اللہ کی فرما برداری بھی کرے اور اللہ کی فرما برداری نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرے تو یہ جنت میں جائے گا، اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 1885 میں جب یہودیوں کا قتل عام ہوا، جرمن نازیوں نے اور ہٹلر نے ان کا صفایا کیا، تو جو بچے کچے یہودی تھے وہ ایک جگہ جمع ہو گئے
اور کہا کہ جی ہماری تو نسل کشی ہو رہی ہے، ہماری تو بیخ کنی ہو رہی ہے، ہم تو ویسے بھی تعداد میں کم تھے اور کم ہو رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے اگلے 200-300 سال کے مطابق پلاننگ کی، کہا کہ ہم ساری دنیا کی معیشت کو، معاشی نظام کو آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ میں لیں گے۔ چونکہ نبی کے زمانے میں بھی عرب کے قبائل کو یہودیوں نے قرض کی زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا۔ اور دوسرا کام کہا کہ ہم مذہب کو سیاست سے الگ کریں گے، اگر سیاست مذہب کے مطابق ہوگی تو ہم تو کم ہیں، یہودی تو کم ہیں، تو سیاست کے افق پر ہم نہیں آ سکیں گے، لہذا مذہب کو سیاست سے الگ کر دیا۔ اور تیسرے نمبر پر کہا ہم فحاشی اور عریانیت کو پھیلائیں گے، اور ان 3 کاموں کے لیے میڈیا کا استعمال کریں گے۔ آج آپ دیکھیں IMF، ورلڈ بینک، جتنے معاشی نظام ہیں وہ یہود کے شکنجے اور ہاتھ میں ہیں۔ انہوں نے مذہب کو سیاست سے بالکل الگ کر دیا ہے کہ آپ اپنے گرجا گھر میں جا کر عبادت کریں، باقی سیاست میں اور نظام زندگی میں نہ تورات کو ماننا ہے، نہ انجیل کو ماننا ہے، قرآن کو تو ویسے بھی نہیں مانتے۔ اگر یہ لوگ تورات اور انجیل پر بھی عمل کرتے تو شراب تو اس میں بھی حرام ہے، سود تو اس میں بھی حرام ہے، جنسی تعلقات بغیر نکاح کے تو اس میں بھی حرام ہے، لیکن انہوں نے اس کو الگ کیا اور فحاشی اور عریانیت کو پھیلایا، اور آپ کے اسلامی ملکوں میں بھی رخنہ ڈالتے رہتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ڈومیسٹک وائلنس بل جو اسمبلی اور سینٹ میں پاس ہوا ہے، وہ کیا ہے کہ باپ بیٹی سے نہیں پوچھ سکتا یہ تمہارے ساتھ کون گھوم رہا ہے، بھائی بہن سے نہیں پوچھ سکتا، شوہر اپنی بیوی سے باس پرس نہیں کر سکتا، باپ اپنے بیٹے کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ جیسے یورپی معاشرے میں باپ بیٹے کی اور بھائی بہن کی تمیز ختم ہو گئی، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارا باپ کون ہے، وہی نظام یہاں بھی لا رہے۔ اور یہ ہماری تقریباً بڑی جماعتیں سیکولر اور لبرل، یہ ویسے تو اقتدار کی رسہ کشی میں ایک دوسرے کے خلاف ہیں، لیکن اسلام کی مخالفت میں یہ بڑی جماعتیں آپ کو ایک پیج پر نظر آئے گی۔ اسلام کے خلاف ان کی پھرتیاں وہ حیرت ناک ہے۔ تو اس زمانے میں بھی یہود نے، عیسائیوں نے مسلمانوں کے خلاف ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا، آج بھی لگا رہے ہیں۔ مسلمان قرآن سے جتنا قریب ہوگا فتنوں سے محفوظ ہوگا، جتنا قرآن سے دور ہوگا فتنوں میں پھنس جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ آخر زمانے میں فتنے آئیں گے، قطع اللیل المظلم، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح۔ یا اللہ کے رسول مل مخرج منہا، اس سے نکلنے کا طریقہ آپ نے فرمایا کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھامو گے تو فتنوں سے بچ جاؤ گے۔
آپ کہیں گے ہماری مسجدوں میں قرآن، ہمارے گھروں میں قرآن، ہماری دکان میں قرآن، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم جمعہ پڑھتے ہیں، ہم رمضان میں تراویح پڑھتے ہیں، ہم دکان اور مکان میں برکت کے لیے قرآن خوانی کرتے ہیں، ہم مردے کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، ہم تو قرآن سے دور نہیں ہیں بھائی، قرآن سے ایسے قریب ہے، لیکن قرآن میں ہے کیا اس سے ہم دور ہیں۔ قرآن کہتا کیا ہے اس سے ہم دور ہیں، قرآن کا تقاضا کیا ہے اس سے ہم دور ہیں، قرآن کا نظام معیشت کیا ہے اس سے ہم دور ہیں، قرآن کریم کے احکامات کیا ہے اس سے ہم دور ہیں۔ اس کے لیے آپ کو درسوں میں بیٹھنا ہوگا، قرآن کو سمجھنا ہوگا۔ مغرب کا اور اس ڈومیسٹک وائلنس بل کا اور این جی اوز کا جو ایجنڈا ہے اس کا خلاصہ کہ مرد اور عورت برابر ہے، اور قرآن کا آبجیکٹو کیا ہے کہ مرد کو اللہ نے عورت پر حاکم بنایا، الرجال قوامون علی النساء، مرد کو اللہ نے عورت پر ایک درجہ فضیلت دی، وللرجال علیہن درجہ۔ اسی لیے غیر محسوس طریقے پر آپ کو پتہ ہے یہ جو ہمارے سیاسی لوگ ہوتے ہیں، وزیر، مشیر، سینٹ کے ممبر، ان میں سے اکثر زیادہ لکھے پڑھے نہیں ہوتے، جو ہوتے تو وہ انگریزی تو بہت لکھے پڑھے ہوتے ہیں لیکن دینی تعلیم نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ تو یہ این جی اوز باقاعدہ تھنک ٹینک بناتی ہے، بندوں کا انتخاب کرتی ہے، ان بندوں کو ٹریننگ دینے کے بعد ان وزراء کے پاس بیچتی ہے، ان وزراء کو وہ آفر کرتے ہیں کہ بھائی اسمبلی میں جو بل آئے گا اس کے لیے جواب ہم آپ کو بنا کے دیں گے، ایجنڈا ہم آپ کو بنا کے دیں گے، جو قانون کی شقیں ہیں اس پر مسودہ اور دستاویزات اور ڈاکومنٹیشن ہم آپ کو کر کے دیں گے۔ وہ بھی خوش ہو جاتا ہے کہ بغیر تنخواہ کے مجھے ایڈوائزر مل رہا ہے، مجھے سیکریٹری مل رہا ہے، مجھے مشیر مل رہا ہے، مجھے اسسٹنٹ مل رہا ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ پھر یہ لوگ جن کی ذہن سازی ہو چکی ہے، جن کا برین واش ہو چکا ہوتا ہے، جو این جی اوز کے تنخواہ پر ہوتے ہیں، ان کے پیڈ ورکر ہوتے، پھر وہ اس طرح کے نعرے اور اس طرح کی اسلام مخالف چیزیں بنا کر ان کو ایک پکی پکائی چیز پیش کرتے ہیں اور یہ قرارداد پیش کر کے پاس کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی رکاوٹ ڈالتا ہے تو اس پر اوپر سے پریشر آ جاتا ہے۔ یہ ایک سوچی سمجھی سازش اور پری پلین منصوبے ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ پہلے ڈراموں کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے، ڈاکومنٹریز کے ذریعے سے عوام کے ذہن میں ایک چیز ڈالی جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ این جی اوز کے نمائندے اسمبلی اراکین اور سینٹ اراکین کے ذریعے سے اس کو بل بنا کر پیش کرتے ہیں، پھر رائے عامہ ہموار کی جاتی ہے۔ پورا ایک سسٹم ہے اسلام کے خلاف، اور مسلمان وہ اپنی دکان میں اور اپنے بزنس میں اور اپنے ڈراموں میں اور اپنی فلموں میں وہ مگن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔